حدیث نمبر 3221 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ مدینہ طیبہ کو مکہ مکرمہ کی برکتوں کا دگنا عطا فرما۔ حدیث نمبر 3222 حضرت ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، جو شخص بھی یوں خیال کرتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب جسے ہم پڑھتے ہیں اور اس صحیفے کے علاوہ آپ نے تلوار کی نیام میں لٹکے ہوئے صحیفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کچھ اور ہے، تو اس نے جھوٹ بولا۔ اس صحیفے میں اونٹوں کی عمروں اور کچھ زخموں کی دید کا بیان ہے، اور اس میں یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ طیبہ ایر یعنی پہاڑ سے سور پہاڑ تک حرم ہے، پس جو شخص اس میں کوئی بدعت جاری کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے، اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کوئی فرض اور نفل نماز قبول نہیں فرمائے گا، اور مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، اس کے لیے ان کا ادنا بھی کوشش کر سکتا ہے، یعنی پناہ دے سکتا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب کرے، یا جو غلام اپنے مالکوں کے علاوہ کسی کی طرف اپنی نسبت کرے، اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو اس کی فرض نماز قبول کرے گا اور نہ نفل نماز۔ ابو بکر کی روایت یہاں ختم ہو گئی، اور زہیر کی روایت وہاں ختم ہوئی جہاں یہ فرمایا کہ ان میں سے ادنا بھی اس پناہ دینے کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس میں ذکر نہیں، ان دونوں کی روایت میں تلوار کی میان میں لٹکنے کا ذکر بھی نہیں۔